میرا پہلا امپریشن یا میرا تاثر یہ ہے کہ میں بچپن میں ایک دفعہ جل گیا تھا. ادھر یہ کیمرہ فوکس کر کے دکھائیں جی. بچپن میں ایک دفعہ میں جل گیا تھا, ادھر نشان ہے ابھی. تو ایک ہی دفعہ جلا, زخم بھی ہو گیا تھا. تو اس وقت سے مجھے آگ سے بہت ڈر لگتا ہے. اب جب اسلام کی بات آتی ہے تو سورہ مریم کی 68 سے 72 آیت تک اگر آپ پڑھیں, میں پڑھ دیتا ہوں. سورہ مریم اس کی 68 آیت, بلکہ 68 آیت. پس قسم ہے تیرے رب کی, ضرور گھیر کر لائیں گے ہم ان سب کو اور شیاطین کو بھی, پھر ضرور حاضر کریں گے ہم انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل. پہلی بات. اور دوسری بات, پھر ضرور ہم چھانٹ لیں گے ہر گروہ میں سے کہ کون ہے ان میں سے زیادہ سخت رحمان کے مقابل سرکشی پر. اور تیسری کیٹیگری ہے, پھر یقیناً ہم ہی بہتر جانتے ہیں ان لوگوں کو جو ان میں سے زیادہ مستحق ہیں جہنم میں ڈالے جانے کے. چوتھی کیٹیگری, اور نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص مگر ضرور گزرے گا جہنم پر سے. یہ تمام مخاطبین کو کہا گیا کہ جہنم میں سے آپ نے گزرنا ہے. اور ہے یہ بات تیرے رب کی طرف سے لازم اور طے شدہ. پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جو متقی تھے اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی میں گرا ہوا. 72ویں جو آیت ہے یہ فیصلہ کن آیت ہے کہ دو کیٹیگری ہیں کہ ان میں سے کچھ کو ہم بچا لیں گے اور وہ متقی اور پرہیزگار ہوں. اور یہ متقی اور پرہیزگار ظاہر ہے عذر اسلام مسلمان ہی ہو سکتے ہیں جن کو بچایا جائے گا وہاں سے. باقیوں کو گھٹنوں کے بل ادھر ہی چھوڑ دیں گے, وہ پڑے رہیں گے ادھر. تو اور بھی بہت سارے والے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو دوزخ میں جانا لازمی ہے. پھر وہاں سے بچایا جائے گا, وہاں سے نکلیں گے اپنی سزا پوری کرنے کے بعد. تو یہ میرا فرسٹ امپریشن ہے کہ بھائی میں یہ رسک نہیں لے سکتا کہ مسلمان بھی ہو جاؤں, کلمہ بھی پڑھوں اور اپنے لوگوں کی مخالفت بھی مول لوں اور پھر جاؤں جہنم میں. یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما. آج کی اس ڈبیٹ کا پس منظر آپ سب سن چکے ہیں, اور یقیناً ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے بارے میں فکر مند ہوں کہ وہ بھی آخرت کی نجات ان کو حاصل ہو جائے. اور آج کی اس نشست میں محترم شفیق کمل صاحب اسلام کیوں قبول نہیں کر رہے, اس کے لیے جو رکاوٹیں اس کا اظہار کریں گے. انہوں نے اپنی بازو دکھائی کہ دن میں جل گئے تھے اور اس وجہ سے یہ اب تک آگ سے ڈرتے ہیں. سر آگ سے سارے ڈرتے ہیں. آپ کے سامنے بھی آگ جلائی جائے تو ہم سب کو چھوڑ کر یہاں سے بھاگیں گے. اگر آپ آگ سے اتنا ڈرتے ہیں تو پھر آپ کو آگ پر پکی ہوئی ساری چیزیں چھوڑ دینی چاہیے. پہلی بات تو دنیا کے لحاظ سے میرا ایک بات ہے کہ یہ کون سا ڈر ہوا جو آپ کو اصل چیز سے دور کر دے. یہ تو ڈر فضول کا ہوا نا کہ آپ کھانا پینا بھی چھوڑ دیں دنیا میں, اگر ایسا ڈر ہے. ہاں آپ جلتے نہ بھی دنیا میں تو بھی آپ کو آگ سے ڈرنا چاہیے, اور ہمیں بھی یہی فکر ہے کہ آپ آگ سے بچیں. اور کوئی مسلمان صحیح عقیدہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائے گا. ایک سیکنڈ کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائے گا اگر اس کے اعمال صحیح ہیں, ایمان صحیح. اور اس کا سوسائٹی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہی اثر پڑتا ہے کہ جس طرح آپ آگ سے ڈرتے ہیں نا, ایسا ڈرتے ہیں آگ سے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی. اگر آپ کہتے ہیں میں آگ سے ڈرتا ہوں, جہنم میں نہیں جانا چاہتا, تو پھر آپ کو ایسا معاشرے کا شخص بننا چاہیے کہ آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور اس کا نام اسلام, اسی کا نام سلامتی, اور اسلام کا نام ہی ہے مفہوم ہی. ٹھیک ہے, نہیں ایسا تو نہ کریں سر, یہ تو ایم سی کیوز کہتے ہیں آپ کنوینسنگ. نہیں میں نے ختم نہیں کی بات میری جات, یعنی ایک پوائنٹ ہوا ہے, ایک بنیادی بات کا جواب ہے, بنیادی تھوٹ کا ایک جواب ہے. رہی بات قرآن کریم میں میں ان کو ملا والد ہوگا, میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہ دوسرے مذہبوں کی طرح
یہودیوں کو آزاد چھوڑ دیا، یہودیت نے آپ جو چاہیں کریں، سارے جانور ہیں آپ کے سامنے. مسیحیت کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جناب آپ کو نجات مل چکی، آپ جو چاہیں کریں. اسلام کہتا ہے نہیں، آپ مسلمان ہیں تو مسلمان عملی طور پر بننا پڑے گا. گڑبڑ ہوئی، آپ کی ذات سے کسی کرسچن کو، کسی نان مسلم کو، کسی مسلم کو کوئی تکلیف پہنچی، بھگتیں گے آپ، سزا ملے گی اس کی. اور یہ کتنا پیارا اصول ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کی سوسائٹی پر اچھا اثر پڑے. اس سے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا، یہ قریب آنا چاہیے تھا. آگ کا ڈر آپ کو جو ہے وہ اس کا اچھا اثر امپیکٹ پڑنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو آپ کو دنیاوی اور اخروی آگ سے جو مذہب بچا رہا ہے آپ اس سے دور ہو رہے ہیں. جہاں تک قرآن میں یہ بات ہے جو ہے یہ اسی سینس میں. اور وارد کا معنی پھر یہ بھی بیان ہوا ہے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں، آپ نے ڈیبیٹس کی ہوئی ہیں، تو یہ آپ کو بلولا یہ رکاوٹ بننی بھی نہیں چاہیے. وارد ہے، داخل ہونا نہیں، وارد ہے. حدیث میں پولیس رات کی پوری وہ بیان کی کیوں کی گئی ہے؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، سینس دینے کے لیے کہ سر اگر گڑبڑ ہوئی تو کہیں پھنس جاؤ گے، آگے جانے تو دور کی بات ہے، آگے نہیں جانے دے گا یہ پولیس رات آپ کو. پیور لینا پڑے گا عمل، آپ کو ٹھیک رہنی چاہیے. ہم نمکین پانی کا میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، وہ سینس آپ کو نہیں چھوڑتا. میں پڑھ کر بھی سنا دیتی ہوں. ہر شخص کو آگ سے نمکین جو ہے وہ کیا جاتا ہے. آپ اگر آگ سے ڈرتے ہیں تو سر پھر تو آپ کو بلولا سب سے پہلے چھوڑنا چاہیے اس مذہب کو جس میں آپ ابھی ہیں، جس سے جڑے. یہ ڈر کا تقاضا ہے. میں جیسا کہ کہہ چکا ہوں کہ ایک طبی ڈر ہوتا ہے جو آپ کو ہونا چاہیے، اور ہر شخص کے اندر. ہم بھی آگ سے ڈرتے ہیں سر، دنیا میں ڈرتے ہیں. اگر آپ کے اندر یہ طبی ڈر ہے تو پھر اس کا تقاضا پورا کریں. پہلے نمبر پر جس مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے جو نمکین پانی کی بات کرتا ہے، نمکین کرنے کی آپ کو بات کرتا ہے، اسے چھوڑیں. دوسرے نمبر پر ایک ایسا فرد بنے معاشرے کا کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو سر میری گارنٹی ہے آپ کو کہ انشاءاللہ کچھ نہیں. بارک اللہ فیک. یہ ٹھیک ہے، آپ نے خطبہ دے دیا، لیکن میرا یہ مقصد نہیں تھا. دیکھیں، یہ جو آپ نے اچھائی اور برائی کی بات کی، کرسچینٹی سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ اچھائی اور برائی کی؟ یہ تو بائبل تو بھری پڑی ہے اس سے. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا، میرا سوال یہ نہیں تھا. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام آپ کو لازمی قرار دیتا ہے کہ آپ نے جہنم میں سے گزرنا ہے، وہاں اپنی سزا کاٹ. دیکھیں آیت. اچھا، یہاں آپ کیا کہیں گے کہ متقی اور پرہیزگار وہاں سے ان کو نجات دے دی گئی، بچا دیا جائے گا، باقی ادھر ہی پڑے رہیں گے؟ یہ کہاں سے؟ بہت پیاری بات تھی. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ متقی کو نجات مل جائے گی. کہاں سے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نجات کیسے ملے گی؟ جہنم سے. نجات کیسے ملے گی؟ جی اس پر ڈسکس نہیں ہونی چاہیے. کیسے ملے گی نجات؟ ملے گی ایسے کہ وہ گزر جائے گا بجلی کی لائٹ کی اسپیڈ سے، ایسے بھی نجات ملے گی. سر کیا یہ آپ نے حدیث سے نہیں پڑھا؟ آپ اگر 80 ڈیبیٹس کر چکے اور آپ کو یہی نہیں پتا اسلام کے بارے میں، تو پھر آپ کی معلومات تو ہو رہی ہیں اور رکاوٹ بھی بنی ہوئی. دیکھیں میرا ٹھیک ہے، ہو گیا نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بجلی کی سپیڈ سے گزریں یا آپ بہت سلو گزریں، لیکن جہنم سے گزرنا لازم ہے. اور اسی بات کا مجھے خوف ہے، میں نہیں یہ رسک لے سکتا. اگلی بات، آپ نے میری بات پوری ہو لیتے. آپ نے ذکر کر دیا پل صراط کا بھی. اچھا کیا آپ نے ذکر کر دیا. پل صراط کا مطلب ہے جی، اب انہوں نے یہ نہیں بیان کیا. دونوں چیزیں، جہنم سے بھی گزرنا، پل صراط سے بھی گزرنا. پل صراط ایک باریک دھاگے کی طرح یا تلوار کی دھار کی طرح ایک راستہ، اس سے گزرنا ہے. وہاں سے آپ کامیابی سے گزر گئے تو آپ جنت میں، اور اگر آپ سلپ ہو گئے تو آپ دوزخ میں. بھائی چلے، آپ اگر تو پل صراط سے کامیابی کے ساتھ، ٹیکنیک کے ساتھ گزرنا مقصود ہے، تو اس کے لیے اسلام کی، اس کے لیے روزے کی، حج کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو لکی رانی سرکس میں 6 ماہ لگائیں، وہ آپ کو رسے پر چلنا سکھا دیتے ہیں، تو آپ تو کامیابی سے گزر گئے. چلے اب مجھے ہو گیا. آپ نہیں، اب مجھے لکی ایرانی سرکس پر آپ نے جو کہا کہ سر پھر تو لکی ایرانی سرکس کی اگر آپ اس رات تشبیہ دے رہے ہیں، میں نے آپ کو بار بار ایک اہم بات بتائی جس کو آپ بار بار نہیں کرتے. سر اسلام آپ کو معاشرے کا اچھا بتانا چاہتا ہے. آپ اس دنیاوی طاقت کی وجہ سے بولیں گے. یہاں آپ اگر آرام خوری کرتے رہے عادت کے ساتھ سمجھانے کے لیے، آپ جو ہے گزر کر دکھا دیں پولیس راست. لکی ایرانی سرکس آپ کو سیکھنی پڑ رہی ہے. یہاں لاکھ لکی ایرانی سرکس سیکھ کر چلے جائیں، وہاں نہیں گزر سکتے. سر یہ ہے تھیولوجی. آپ لکی ایرانی سرکس سیکھیں اور جو سہولت ہے آپ کوئی سیکھیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک ہی چیز چلے گی اور وہ آپ کی ایمانی قوت ہوگی اور اعمال کی قوت ہوگی. سر لکی ایرانی سرکس کیا چیز ہے؟ آپ ساری زندگی سیکھتے رہے، نہیں گزر سکتے. یہ فرق ہے دنیا کو اور آخرت کا.